میں وہ ٹرائل کنکلوڈ ہوا، جس طریقے سے ڈیو پروسیس وائلیٹ ہوا، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا، جس طریقے سے ان کا راہ کے دفاع ختم کیا گیا، جس طریقے سے ان کو زوم پہ لیا گیا اور ٹرائل کنکلوڈ ہوا، اور جس طریقے سے سزا دی گئی اور جتنی سزا دی گئی، ہم ہمیشہ سے پیکا قانون کے مخالف تھے اور مخالف رہیں گے۔ آواز کو نہیں دبایا جا سکتا، آواز دبانے سے قومیں نہیں دب سکتی، یہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ آواز اب پوری دنیا میں جائے گی۔ ہم اس ججمنٹ کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کی فیملی والدہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات پہ بھی اظہار کیا ہے کہ آج تک ابھی موقع تک ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ملاقات کے خواہش مند ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب اور خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، جو کہ ہماری ڈیٹ ہے کل ملاقات کی، اسی طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری ملاقات ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلوں سے جو بچا کچا معاشرہ رہا ہے، جس معاشرے میں انصاف نہیں رہتا، وہاں لاقانونیت آ جاتی ہے، وہاں لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ جاتے ہیں، وہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ رول آف لا معاشرے میں رہتا ہے یا رول آف ڈان رہتا ہے معاشرے میں؟ ہماری درخواست اور کوشش یہی ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، رول آف ڈان نہ ہو، کہ کچھ لوگ فیصلے کریں اور وہ فیصلے لوگوں پہ مسلط کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان اس کیس پہ اور اس سے متعلقہ باقی کیسز پہ جس میں زبان بندی کی جاتی ہیں، جس میں لوگوں کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں، اس پہ ضرور کوئی کارروائی کریں گے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا اور انصاف ہوگا بھی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے کیسز بھی فیکس کیے جائیں، ان کی کنوکشنیں ختم کی جائیں، ان کی سزائیں سسپینڈ کی جائیں، خاص کر اس کی ایج، اور وہ چونکہ میرڈ ہے اس وقت جس کی حالت ہے، آپ سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ نہ ہو، جلد سے جلد انصاف ہو۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ چیف جسٹس ضرور اس کے بارے میں کچھ احکامات جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اور آپ بات کریں؟ کوکر بھائی۔ کوکر، اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ایمان اور ہادی ایڈوکیٹس کی حراست، ان کو سزا دینے کے عمل کو، ان کے آئینی حقوق، تمام پاکستانیوں کے آئینی حقوق خصوصاً فیئر ٹرائل، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے پر ایک کاری ضرب قرار دیتی ہے۔ بغیر لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے آج پاکستان پر آمریت مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ایون ہائیبرڈ نظام ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے۔ آج پاکستان میں آمریت مسلط کر دی گئی ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو عدالتیں دے رہی ہیں، یہ ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ لیکن جو اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر اور پاکستان کی خصوصاً تاریخ مزاحمت کے حوالے سے، جمہوری حقوق کے جد و جہد کے حوالے سے ایک تابناک تاریخ ہے۔ اس ملک میں ڈکٹیٹرز بھی گزارا نہیں کر سکے، ان کو بھی جانا پڑا، اور آج جو نظام پاکستان کی عوام کے منشا کے خلاف 8 فروری کے چوری شدہ الیکشنز کے بعد جو مسلط کیا گیا تھا، اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ وہ حقیقت صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی تنقیدی آواز باقی نہ رہے۔ اس ملک میں کوئی بھی اگر تنقید کرے گا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا، تو اس کو خاموش کرا دیا جائے۔ ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں موجود تمام سیاسی جماعتیں، ہم سب اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جس دن اس ملک کے لوگوں سے ان کے حقوق چھینے گئے، حکمران چننے کا اختیار چھینا گیا، اس روز ہم اپنا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ جو معاملات ہیں کہ جن میں
ہیومن رائٹس ورکرز، امپارشل لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگ کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں، وکلاء کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے ہیومن رائٹس کے لیے، مسنگ پرسنز کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں، اگر آج وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ملک میں جو تاریکیوں کے سائے بچھا دیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرامن جد و جہد کے ذریعے ان تاریکیوں کے ساؤں کو ختم کریں گے۔ ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے کرنا ہم وہ کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ اس عدلیہ کے اندر، اس نظام کے اندر ایسے باغیرت لوگ جاگے جو ضمیر رکھتے ہیں اور ان فیصلوں کی اور ان اقدامات کی نفی کریں، کیونکہ ان کا نقصان کسی ایک فرد کو نہیں، اس کا نقصان پورے ملک اور قوم کو ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی پلیز، کافی ہوا بھائی۔ جی کوئی کوشچن؟ جی کافی۔ حکومت بار بار مطالبہ کر رہی ہے آپ سے کہ 8 فروری کی کال واپس لی جائے، آپ نے آج اجلاس کیا اور اس پہ زور دیا کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، حکومت کے اس مطالبے پر کوئی لچک دکھانے کا ارادہ ہے یا کوئی مطالبہ ہے، مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ کال لے لیں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے ہے، خان صاحب کی کال صرف خان صاحب ہی واپس لے سکتے، ادروائز یہ بات بالکل غلط ہے، نہ تو حکومت کی طرف سے ایسا کوئی آیا ہے، نہیں ہمارے ہاں کبھی اس پہ تجویز ہی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، عوام نے ووٹ دیا تھا، وہ کہ ایک جگہ پہ نہیں پورے پاکستان میں، وہ کسی بھی جگہ کو آپ اٹھا لیں ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور 8 فروری کو پرامن طور پہ کسی ہماری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کا رائٹ ہے، اس ووٹ کے خلاف آپ سارے دکانیں بند رکھیں، آپ ویل جیم کر لیں اور اپنے احتجاج کا ریکارڈ کر لیں، اس میں دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا، کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، ان کے ساتھ مل کے کوئی 8 فروری کو؟ نہیں، 8 فروری کو ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ 8 فروری کو کرے، لیکن بہت اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ جو اس کا ہے عوام کا مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا وہاں احتجاج کر لیں۔ بیرسٹر صاحب تھوڑی کلیئرٹی کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی پارٹی کے سابق چیئرمین یا بانی عمران خان کہتے رہے ہیں کہ یحییٰ خان کے بعد اس وقت عاصم لا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ اس ملک میں رول آف لا چاہیے، یہ رول آف ڈان نہیں، تو یہ ڈان کس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بطور چیئرمین پارٹی کے؟ دیکھیں، میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ مائی ورڈس اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ اینی ون ٹو پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ اینڈ آئی ڈو ناٹ میک اینی ریفرنس ٹو اینی ون وین آئی یوز دیز ورڈس، اٹ از ویری کلیئر۔ میں یہ کہتا ہوں ملک میں، معاشرے میں یا رول آف لا ہوتا ہے یا دنیا کہتے ہیں کہ رول آف ڈان ہے، ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں بائی اینڈ لارج ہم کوشش یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، انصاف کے لیے دروازے کٹکھٹاتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں، رول آف لا ہونے چاہیے، پیریڈ۔ چکسائی صاحب، ایمان مزاری ایڈوکیٹ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں ایمان مزاری کو یوں جیل میں ڈال دینے سے، آپ خود بھی بلوچستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس تحریک پہ کوئی اثر پڑے گا، اور آپ اس حوالے سے ذاتی طور سے کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی، یعنی ہمارے اس ان حکمرانوں کا رویہ بالکل ایسے خارجی حکمرانوں کا لگتا ہے جس طرح انہوں نے پاکستان کو قبضہ کر لیا ہو۔ ایک قابض حکومت بھی اس طرح نہ کرتی۔ سیاسی عدالتیں وہ تھی اسی لیے ہیں کہ معاشرے کے ان لوگوں کو چپ کیا جائے جو بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایمان مزاری ہماری اس لشکر کی سپاہی ہیں، بہادر ہماری ساتھی ہیں۔ 8 فروری کو ہم لوگوں نے اعلان کیا ہے، آج سے ہم سب ویڈیوز جاری کریں گے، تمام پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہمارا حصہ ہیں ان ورکروں سے ہم کہیں گے کہ آپ کا گھر جس شہر میں ہے اس کی دکانوں پہ کرو، 3 کی ٹولیوں میں، 5 کی ٹولیوں میں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، کہ بھائی نہ ہم آپ سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، نہ آپ کو کہتے ہیں کسی کو پتھر مارو، لیکن اس جبر کی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ ایک دن کو کوآپریشن کرو، دکان بند رکھو، ٹیکسی بند رکھو، لانا بند رکھو۔ لگانے والی چیز نہیں کہ ہم وڈرا کریں گے، نو، یہ تو ابتدا ہے، ممکن ہے، ممکن ہے
تحریک تحفظ پاکستان تمام کارکنوں سے اپنی پارٹیوں سے کہے کہ جیل برو تحریک کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمیں لسٹیں دو کون جیل جانا چاہتا ہے جمہوریت کے لیے, کون جیل جاتا ہے پاکستان کو آمریت سے بچانے کے لیے. ہم نے ابتدا کر دی ہے, آپ پہ بھی اس حکومت کا نزلہ گرا ہے, تو بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. اچھا بتائیے گا 8 فروری کو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ سیاح جام ہڑتال ہے, آپ کیا خود بھی نہیں حکمت عملیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہم دیکھیں, ہم اپنا احتجاج وہ کرنا, ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے, ہم کسی کا شیشہ نہیں توڑیں گے, لیکن یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم یہ بیسک ہیومن رائٹ سے وہ کریں. ہم نے اپنا یہ حق استعمال کرنا ہے اور آخری حد تک استعمال کرنا ہے. بالکل ہم جیلیں بھی بھریں گے, ہم اور بھی آگے بڑھیں گے, لیکن آپ کو اپنی حکمت عملی نہیں بتا سکتے. آپ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں. تھینک یو جی.